کراچی میں بچہ اغوا کرنے کے پیچھے گھر کا ہی بندہ ملوث نکلا۔ جیسے ہی پولیس نے 2.5 سالہ اذان کو گھاروں کے قریب سے ریکور کیا، اس کے بعد انویسٹیگیشنز ہوئی، تحقیقات آگے بڑھی تو ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس پورے اغوا کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ خود اذان کے والد وہاب علی کا قریبی دوست محمد احتشام نکلا۔ پولیس بتاتی ہے کہ احتشام نے یہ واردات اچانک نہیں کی بلکہ اس نے واردات سے 3 دن پہلے باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی تھی۔ احتشام فیملی کا جاننے والا تھا، اسے سوسائٹی کے راستوں، فیملی کے روٹین کی مکمل انفارمیشن تھی۔ اس نے سوسائٹی کی مسلسل ریکی کی، وہ بار بار وہاں آتا جاتا رہا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ بچہ کس وقت گھر سے باہر ہوتا ہے اور سیکیورٹی کا سسٹم کیسا ہے۔ احتشام بچے کے والد کا قریبی دوست تھا، اس لیے سوسائٹی کے گارڈز اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے اس کا آنا جانا بالکل نارمل تھا۔ واردات والے دن اذان کی امی جوتے بدلنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے گھر کے اندر گئیں اور بچہ گھر کے باہر موجود تھا۔ بس اسی شارٹ ٹائم میں احتشام نے کام دکھا دیا۔ اغوا کے لیے احتشام نے پہلے سے ایک موٹر سائیکل ارینج کر رکھی تھی جس پر فیک نمبر پلیٹ لگائی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چل سکے، اور خود اس نے ہیلمٹ پہن لیا تھا تاکہ CCTV کیمروں میں بھی چہرہ نہ آ سکے۔ سوسائٹی سے نکلنے کے بعد احتشام نے بچے کو اکیلا نہیں رکھا بلکہ اپنے سالے عبدالوہاب کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ بچے کو لے کر گھاروں کی طرف نکل جائے۔ عبدالوہاب نے پھر تیسرے ملزم افتخار احمد کو بچہ دے دیا جو گھاروں میں پہلے سے موجود تھا۔ اس دوران اغوا شدہ بچے کے والد نے FIR کروا دی اور کچھ ہی ٹائم بعد ملک سے باہر کے ایک واٹس ایپ نمبر سے کال آئی اور 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے حیران کن بات یہ رہی کہ احتشام جو خود واردات کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اذان کی فیملی کے ساتھ مل کر بچے کو ڈھونڈنے کی ایکٹنگ بھی کرتا رہا اور مکمل ہمدردی کا ڈرامہ رچاتا رہا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ پولیس کہتی ہے کہ ٹیکنیکل تحقیقات، میڈیا پر واقعے کی بھرپور کوریج اور لوکل لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ملزمان ڈر گئے، جس کے بعد انہوں نے بچے کو کراچی سے گھاروں شفٹ کیا اور یہی ہڑاہڑی اغوا کاروں کے پکڑے جانے کی وجہ بنی۔ پولیس نے اسی ٹائم ایکشن لیا، اذان کو بازیاب کروا لیا اور اگلے دن تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران تینوں اغوا کاروں نے مان بھی لیا ہے کہ انہوں نے یہ کرائم کیا ہے۔ اس پورے کیس کے دوران ایک ڈیبیٹ اور بھی سوشل میڈیا پر چھائی رہی۔ کچھ لوگ اذان کی امی پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہوئے تیار ہو کر آ رہی تھی جبکہ ان کا بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اذان کی امی کو اپنے بچے کے اغوا ہونے کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ناظرین، کسی کی ڈریسنگ یا میک اپ کرنا اس کی پرسنل چوائس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں فکر مند نہیں، اور جب کسی کے بچے کا اغوا ہو جائے تو میڈیا پر آ کر بات کرنا، لوگوں تک آواز پہنچانا اور کیس کو زندہ رکھنا، یہ سب بچے کی بازیابی کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ کیس میڈیا میں رہے گا اتنا ہی پولیس پر پریشر رہے گا۔ باقی کسی کا گیٹ اپ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ختم نہیں کر سکتا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ بچہ بھی گھر آ گیا اور اغوا کرنے والے بھی پکڑے گئے۔